بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشنال کی طرف سے اسلامک انفو ڈیسک چینل پر خوش آمدید۔ جب فرعون کی موت کا وقت قریب تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں کیچڑ اور مٹی ڈال دی۔ کیا فرعون ایمان لانا چاہتا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ فرعون ایمان لے آئے اور اللہ کی رحمت اس پر ہو جائے اور وہ عذاب سے بچ جائے اور اس کے منہ میں مٹی ٹھونس دی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا کیوں چاہا کہ وہ ایمان نہ لے آئے؟ حقیقت میں واقعہ کیا تھا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی میرے چینل پر نیو ہیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسلامک انفو ڈیسک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایمان لانے کی صورتیں کون سی ہیں اور ان کا نفع کیا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان دل سے ایمان لے آئے، جو کہ ایمان کی سب سے بہترین صورت ہے۔ دوسری ایمان کی صورت ہے کہ دنیاوی آفت سے یا عذاب سے بچنے کے لیے محض زبان سے اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں ایمان لاتا ہوں، جس کا فائدہ صرف اس دنیاوی زندگی میں ہے۔ جیسے کہ مشرکین اور کفار دوران جنگ جب خود کو مصیبت میں دیکھتے تو سزا یا قید سے بچنے کے لیے زبان سے اسلام کا اقرار کر لیتے، جسے صورت اسلام کہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، بھلے دل سے ایمان نہ لائے، اسے تکلیف نہیں پہنچائی جاتی۔ اب فرعون کے واقعے میں کیا ہوا؟ فرمانے باری تعالی ہے، جس کا مفہوم یوں ہے، جب وہ ہمارا عذاب دیکھ لیں گے تو ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع مند نہیں ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ عذاب دیکھ لینے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اگر صورت کا ایمان لے آیا جائے تو اس سے آخرت کا عذاب نہیں ٹل سکتا۔ ہاں، مگر دنیا میں اس پر رحمت ہو سکتی ہے، وہ عذاب سے بچ سکتا ہے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ فرعون جیسا متکبر شخص جو خدائی کا دعویٰ کرے اس پر دنیا میں رحمت ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صورت کا ایمان لے آئے اور دنیاوی عذاب سے بچ جائے۔ اس لیے انہوں نے اس کے منہ میں مٹی ٹھونس دی کہ وہ صورت کا ایمان بھی نہ لے آئے۔ اب اگر ذرا غور کریں تو ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میرے اللہ کے فرمان کے مطابق جب عذاب آخرت کو دیکھا جائے گا اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرعون نے تو آخرت کے عذاب کو دیکھا نہیں، کیونکہ جس وقت اس نے کہا کہ میں اس ذات پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اس وقت اسے دنیا کی ہوش تھی، اور بنو اسرائیل کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دنیا میں ہونے والے امور سے باخبر ہے اور ہوش میں ہے، دنیا کے ساتھ تعلق میں ہے۔ اس نے آخرت کا عذاب دیکھا ہی نہیں تو اس کی توبہ کیوں قبول نہیں کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے، آخرت کی منزل کا تھوڑا سا بھی علم ہو جانا، فرشتوں کو دیکھنا، روح کو جسم سے الگ ہونے کے قریب دیکھنا، یہ آخرت کی منزل کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی آخرت کی فکر میں پڑا، تو اسی لیے اس نے ایمان لانا چاہا کہ عذاب سے بچ جائے گا۔ اب رہا یہ سوال کہ آخرت کا انکشاف اور دنیا کی ہوش، یہ دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یعنی اگر فرعون پر آخرت کا انکشاف ہوا تھا اور اس نے توبہ کرنی چاہی تھی، پھر اسے دنیا کی ہوش کیسے تھی؟ اسے دنیا کے حالات اور بنو اسرائیل کا ایمان لانا کیسے یاد تھا؟ اور اگر وہ دنیا کے حالات سے باخبر تھا اور ہوش میں تھا تو پھر عذاب کی جھلک کیسے دیکھ لی؟
تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ بعض اللہ والوں کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو بھی دیکھا اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پہچانتے تھے، یعنی موت کے وقت جب انہوں نے فرشتوں کو اپنے پاس دیکھا اس وقت بھی وہ اپنی گھر کی عورتوں کو پہچانتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم پردہ کیوں نہیں کرتی، فرشتے بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جب تھوڑی سی اگلی منزل کی باتیں کھلنا شروع ہو جائیں تب بھی دنیا کا ہوش ہوتا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ فرعون نے بھی عذاب کو دیکھ لیا تھا، اسے دنیا کی بھی ہوش تھی، اس نے عذاب سے بھی بچنا چاہا، جو کہ حضرت جبرائیل نہیں چاہتے تھے کہ وہ عذاب سے بچ جائے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جب تک دل سے ایمان کی تصدیق ہی نہ کر لی جائے آخرت کے عذاب سے بچا نہیں جا سکتا۔ اب چاہے وہ شخص زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے، جب تک دل سے ایمان کی تصدیق نہیں کر لے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ تو پھر فرعون کے منہ میں مٹی اور کیچڑ ڈال کر اس کو زبانی تلفظ اور اقرار سے روکنے کی کیوں کوشش کی گئی؟ عذاب آخرت تو اس کو ملنا ہی ملنا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ زبان سے اقرار کر لیتا تو اس پر ظاہری رحمت خداوندی، یعنی دنیا میں اس پر رحمت خداوندی ہو سکتی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس پر ظاہری رحمت خداوندی بھی ہو، اگرچہ اس کی نعش کو محفوظ رکھ کر ایک ظاہری رحمت تو ہوئی، جیسا کہ ارشاد ہے، بس ہم نے تجھے آج تیرے بدن کے ساتھ نجات دی۔ تو اس ظاہری رحمت میں حضرت جبرائیل کو حرج کیا تھا؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ فرعون خدا سے بغض رکھنے والا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کا تکبر اس سے لے ڈوبا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سے اتنا عشق رکھتے ہیں کہ انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ سے بغض رکھنے والے پر کسی قسم کی رحمت ہو۔ اس واقعے کے پیچھے ساری حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عشق نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ تقویت بخشی کہ وہ کسی بغض فی اللہ پر رحمت نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اور فرعون کا ایمان لانا صورت کا ایمان تھا، لفظی ایمان تھا، عذاب سے بچنے کے لیے صورت کا ایمان تھا، اس کو تباہ ہونا تھا، سو وہ تباہ ہو گیا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو سے ریلیٹڈ یا اس سے علاوہ کوئی اور کیوری یا کوسچن آپ نے پوچھنا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ آپ کا ایک ایک کامنٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔